السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ ترک خفیہ ایجنسی کے افسر شام کیوں پہنچے؟ شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد گریٹر اسرائیل منصوبہ اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کے پیچھے اسرائیل کی حکمت عملی کیا ہے؟ یہ موضوعات ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے تحریک انصاف کو مذاکرات کی ٹیبل پر کون لایا؟ تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل مذاکرات کی دعوت کے جواب میں حکومت کی جانب سے لال جھنڈی دکھائی جا رہی ہے، بلکہ تحریک انصاف کی دعوت کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے، اس کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے اور اس پر جملے کسے جا رہے ہیں، مگر پی ٹی آئی اس کے باوجود مسلسل مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے قومی اسمبلی کے فلور پر حکومت کو مذاکرات کا پیغام دینے کے بعد آج پھر میڈیا ٹاک میں بھی غیر مشروط مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھک ہی ہے۔ صاحب نے اب نہیں بلکہ اس سے کئی مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا، خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو۔ بات سزاؤں تک پہنچی ہے تو گھبرا گئے۔ ہم سمجھتے ہیں، میں تو بارہا کہہ چکا ہوں، مذاکرات ہونے چاہیے۔ میں نے کہنا تھا گھبرانا نہیں، گھبرا گئے نا، اسی لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ ہر سٹیج پہ ہونے چاہیے اور کمپریہنسو مذاکرات ہونے چاہیے، انکنڈیشنل مذاکرات ہونے چاہیے۔ یہ جھانسا ہے، جھانسا۔ فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل مستقل ڈھونڈنا بڑا لازم ہوتا ہے۔ کوئی ایسے مذاکرات جس میں مجرم بھی شامل ہو وہ نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی نے طویل احتجاج مہم کے بعد نہ صرف حکومت سے باضابطہ مذاکرات کا اندیا دیا بلکہ سیاسی مکالمے کے لیے 5 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے، لیکن ابھی تک حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی باقاعدہ رابطہ ہوا ہے، نہ ہی مسافہ۔ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اچانک مذاکرات کی حامی بھرنے اور مذاکراتی کمیٹی بنانے کے باوجود فریقین بغل گیر کیوں نہیں ہو رہے، ایک میز پر کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ شاید اس سوال کا مختصر جواب ہے کہ اعتماد کا فقدان۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات آگے نہ بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنی پارٹی قیادت پر اعتماد نہیں کر رہے، جس کا ثبوت 24 نومبر کی فائنل کال تھی، جس کا اعلان بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کیا، جبکہ ڈی چوک احتجاج کی قیادت بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے۔ مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی اس سے بھی بڑی وجہ حکومت کا بانی پی ٹی آئی پر عدم اعتماد ہے۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف نے سوال اٹھایا کہ اگر پی ٹی آئی قیادت سے مذاکرات شروع کر دیں اور ان مذاکرات کو بانی پی ٹی آئی کی حمایت نہ ہو تو یہ مذاکرات کہاں جائیں گے؟ یہی نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے بھی دو ٹوک کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اعتماد کا فقدان ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت اتنے یو ٹرن لے چکی ہے کہ ان کی بات پر حکومت کو کوئی اعتبار نہیں۔ رانا ثناءاللہ نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ اگر حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہو بھی جائیں تب بھی بانی پی ٹی آئی کو مطمئن کرنا مشکل ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی استفسار کیا کہ ایک ہاتھ میں تلوار لے کر دوسرے ہاتھ سے مسافہ نہیں ہو سکتا۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق حکومت نے ابھی تک پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی۔ بی بی سی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ اور پی ٹی آئی کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے تصدیق کی ہے کہ فریقین کے درمیان رابطے نہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے مذاکرات کی پیشکش تو کر دی، مگر سوال یہ ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوں گے یا پھر یہ نئی سیاسی سرگرمی بھی مذاکرات ہی ٹھہرے گی؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ شیخ صاحب، بار بار گورنمنٹ آپ کی مذاکرات کی دعوت کو تضحیک کا نشانہ بنا رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے یا پھر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کی جانب سے بار بار مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، غیر مشروط مذاکرات۔ کیا اب یہی پارٹی پالیسی ہے سر؟ پہلی بات تو سر یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کوئی غیر مشروط نہیں ہے، یہ کسی کو غلط فہمی ہے یا رپورٹ غلط ہو گیا میرے خیال میں، یا یہ بیچارے حکومت والے مذاکراتی کمیٹی کا کے توسط سے جو ہم نے دروازہ کھولا ہے مذاکرات کا، اس کو دیکھ کے کچھ زیادہ اوور ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں، شاید اس لیے یہ اچھل کود کر رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ جو کنڈیشنز ہیں وہ بتا دی گئی ہیں، جس میں 9 مئی اور 26 تاریخ کے حوالے سے جو ہمارے اسیران اور جعلی کیسز ہیں، اور پھر ایک ہائی کمیشن جوڈیشل کمیشن جو ہے، ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہے، اس کی فارمیشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔
اور اس حوالے سے مذاکرات کا دروازہ کھولا گیا ہے. اچھا صرف ایک جملہ عمر ایوب صاحب کی طرف سے کہ چاہے کوئی فرشتہ ہو یا انسان ہم سب سے بات کریں گے، اس سے کچھ لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ اب یہ صرف حکومت سے بات کریں گے. میرے خیال میں اتنی خوش فہمی کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے. ہم آلریڈی کہتے رہے اور میں نے بھی آپ کے شوز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم میننگ فل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اور میننگ فل ڈائلاگ اس سے جو کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے. سو اٹ واز اے میسج ٹو آل دا کنسرن کوارٹرز، ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ. اچھا لیکن نا گورنمنٹ کے اوپر تو آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کے حوالے سے تو ہماری پارٹی کی پٹیشن آ چکی ہے جس میں ان کے وزراء اور ان کے وزیر اعظم جو ہے ہمارے شہداء کے حوالے سے وہ جو قتال جو ہے وہ 26 تاریخ کو ہوا اور جو ہمارے مسنگ پرسنز ہیں اور جو ہمارے لوگ ناجائز گرفتار ہیں، ہم تو رسپانسبلٹی اپنی طرف سے فکس کر کے اس کو فائل کر چکے ہیں اس گورنمنٹ کے اوپر. تو اب جو آپ وزراء کی باتیں آپ نے سنائی ہیں، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، موسٹ آف دیم ایکچولی ڈزنٹ میٹر. طلال چودھری کیا میٹر کرتا ہے اگر شہباز شریف گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے؟ ایکچولی اٹ ہیز ٹو بی دی اسٹیبلشمنٹ ہو ڈیسائیڈز. یہ بیچارے جو اپنا اجلاس نہیں بلا سکتے ہیں کسی اجازت کے بغیر، آج اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر سے ہٹ جائے تو یہ 2 گھنٹے سے اوپر یہ حکومت نہیں چلا سکتے ہیں. تو یہ لوگ اگر کوئی پاکستان میں کوئی صحافی یا کوئی سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کسی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جانا تو یہ کلے نے جنہوں نے مذاکرے کرنے دیے تو پھر خوش ہے، پھر ہم اپنے آپ کو فول بنا رہے ہیں نا قوم کے سامنے. اچھا سر، اگر ان کے تو اس طرح وہ سلسلہ ہے. بالکل ٹھیک، ہم ریئلٹی میں بات کریں گے. کتابی اچھا جی پلیز ایک صرف آپ نے بات سنائی. خواجہ صاحب نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. میرے خیال میں جو ان کا کو پی آر او ہے یا جو بھی آدمی کو خبریں فیڈ کرتا ہے یا جس واٹس ایپ گروپ سے بھی خبریں اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا اگر مسترد ہو، گلا ضرور خان صاحب نے کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو چینلز اخباریں اون کرتے ہیں اور پھر جس طریقے سے اس میں خبریں رپورٹ کی گئی، اگر خان صاحب کی جگہ میں بھی ہوتا تو ان کا یہ گلا بنتا تھا. مگر اسپیسیفکلی جب ایک میڈیا ہاؤس کے صحافی کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو کیا عدم اعتماد ہے اپنی قیادت پہ، انہوں نے کہا بالکل میں نے یہ نہیں کہا، مجھے کوئی عدم اعتماد نہیں ہے. اور یہاں خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. مطلب ہے گھروں میں آمد سنے اتودے میں پارٹی ہماری، لیڈر ہمارا، کہانیاں خواجہ آصف بیٹھ کے سنا رہا ہے. یہ میں نے آپ کو آپ کی دیسی زبان میں، آپ کے علاقے کی زبان میں بات بتائی. ٹھیک ہے جی. اور بات یہ ہے کہ ادھر سے عرفان صدیقی کتنا میٹر کرے گا وہ سو ہم وی آر ناٹ پیئنگ اٹینشن کہ یہ لوگ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. One thing is very clear, we are not begging for any dialogue. They should not be overexcited. کوئی لیٹا ہوا کوئی نہیں ہے. مذاکرات کا دروازہ عمران خان صاحب نے فار اے گریٹر گڈ کھول دیا ہے. یہ لوگ جو پچھلے 1.5-2 سال سے آپ کے ٹاک شوز میں، مختلف فنکشنز میں، مختلف مذاکروں میں یہ کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے یا ہم نہیں بیٹھنا چاہتے، خان نے صرف مذاکرات کا دروازہ کھول کے ان سب کو ایکسپوز کر دیا اور ان کی حیثیت سب کو دکھا دی کہ یہ کتنے مذاکرات کے حامی تھے، یہ کتنے معاملات کو حل کرنا چاہتے تھے اور یہ کتنے پازیٹیو تھے جو یہ بنتے تھے بار بار. وہ دے ہیو بین ایکسپوزڈ. ٹھیک ہے شیخ صاحب، اسی بات پہ یہ جو آپ نے گورنمنٹ کے بارے میں بات کی، پھر آپ نے مثال بھی ایک بڑی انڈیجنس مثال بھی دی ہے. آئی تھنک وہ ہمارے علاقے کی ایک مثال یہ ہے کہ پلے نہیں ڈھیلا تے کر دی پھرے میلہ میلہ. تو آپ کہنے کا مطلب یہ کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے فی الحال، جہاں پہ اس وقت پاور سینٹر ہے وہاں پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر، اس کو ہم ایک ہائپوتھیسس دیتے ہیں کہ لیٹ سے وہ آپ کی بات ہو جاتی ہے، وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے. ایک امپریشن میں ڈسپیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سر، ایک امپریشن ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں. اٹس ناٹ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ بات نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں جو ڈائلاگ کی طرف نہیں آتے. وہی ہے وہ اوپن دی ڈور. بالکل کنسرن کوارٹر سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو راستہ کھلا ہے. یہ نہ کہے کہ اب ہم بات نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ ہم نے کوئی یہ سمجھے کسی کو آگے ترلا کرنا جے یا کسی کو ملت نہیں، یہ کوئی نہیں جے ہونا. خواجہ نے آج ایک جگہ پہ کہا، خواجہ آصف نے کہ جی انہوں نے باضابطہ کوئی جو ہے نا وہ رابطہ نہیں کیا یا باضابطہ ریکویسٹ نہیں کی. کسی نے باضابطہ ریکویسٹ کو نیچے کرنی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن ریپیٹڈلی ہو رہا ہے. میں اس پہ آتا ہوں. 2 باتیں اکٹھی ہو گئی اب. ایک تو یہ کہ جن کوارٹرز کنسرنڈ اتھارٹیٹیو کوارٹرز ہیں سر، اگر وہاں سے آپ کی بات ہو جاتی ہے پھر وہ بات بن جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ دوبارہ وہی لوپ، کیونکہ سینٹر آف پاور تو پھر بھی وہی رہے گا نا سر. آپ بھی وہیں سے پاور ڈرائیو کر رہے ہوں گے جہاں سے آج کی گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ بھی انہی کے محتاج ہوں گے کل کو اگر کوئی بات بن بھی جاتی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے جو یہ 2 چیزیں بتائی ہیں اس میں 9 تاریخ کا ذکر، 9 مئی کا ذکر ہے اور 26 کا ذکر ہے.
اور ہائی پاور جوڈیشل کمیشن کا ذکر ہے. خان نے یہ تو نہیں کہا کہ مینو بار کٹو, کوئی ذاتی اس کے اوپر تو بات نہیں کر رہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک منصفانہ طریقے سے ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے, اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے. ہم تو انصاف کے لیے اپنا کیس لڑ رہے ہیں, ہم کوئی ڈیل تو نہیں کریں گے کسی کے ساتھ. ڈائلاگ اور انگیجمنٹ ڈز ناٹ مین اے ڈیل, اٹ از کمنگ ٹو ٹرمز, کسی ایک ایسے گراؤنڈ پہ آنا جہاں پہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بے یقینی کی صورتحال ہے, جو انتشار بڑھنے کا ایک خدشہ ہے, اور جس طریقے سے قتال ہو گیا ملک میں, جس طریقے سے اس حکومت نے اب آرٹیکل 245 لگا کہ کس طریقے سے عوام اور اداروں کو اور افواج کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی ایک مذموم سازش کی ہے, اس حوالے سے مستقبل میں اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں اور عوام میں اور اداروں کے اندر بہت سی خلیج لمبی ہو جائے, پیدا ہو جائے, ہم نے ایک دروازہ کھولا ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور حقائق سامنے آنے چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, اسی تو نکے ابھی کوئی سانو کوئی چیز دے دو یا کوئی ڈیل بنگی نہ دے کول. ہم نے تو وہ 2 نقطے ہائی لائٹ کر دی ہیں. جس دن مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی, ساتھ ان کو یہ دے دیے تھے دونوں کنڈیشنز. صحیح. اچھا شیخ صاحب, اب آ جاتے ہیں اسی کے اگلے سٹیپ پہ, جو وہاں سے شرطیں حکومت کی طرف سے, اگر شرطیں آپ کہہ رہے ہیں جناب پہلے تو آپ کی جو آپ کے احتجاج کی کالز ہیں وہ واپس لیں, ایسا نہیں کہ ایک ٹائپ جگہ آپ نے لٹ پکڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. سول نافرمانی کی بات پہ آپ کے جو الائیڈ ہیں, آپ کے الائنس میں ہیں, یوں کہہ لیں کہ آپ کے موقف کی حمایت کرتے محمود خان اچکزئی صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس تحریک کو معطل کر دیں. کیا ان مذاکرات میں آگے بڑھنے کے لیے will you put your guard down for a while؟ دیکھیں, اس میں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایون اچکزئی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے ایلائی ہیں, ہمارے صدارتی امیدوار بھی تھے, ان کا بڑا احترام ہے. اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ بات ہم عمران خان صاحب تک پہنچا دیں گے. عمران خان صاحب ہی واحد وہ قائد ہیں جن کی یہ کال ہے, اور وہی اس کو واپس لے سکتے ہیں. میں نے یہ دسو بھائی, ہمارے 12 شہداء ہیں, ہمارے سینکڑوں مسنگ لوگ ہیں, ہمارے ہزاروں اس وقت جیلوں کے اندر ہیں, سینکڑوں ہمارے زخمی لوگ ہیں. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مذاکرات یا مذاکراتی کمیٹی کا نام لے کے اسی اپنے شہداء کو بھول جاواں گے, یا ساڑھے جڑے ہزاروں بندے جیل اس پہنے سی انہوں بھول جاواں گے؟ حکومت کیا سمجھتی ہے صرف مذاکرات کی عمران خان نے اور مذاکرات کی بات کس حوالے سے کی ہے؟ 26 تاریخ کے حوالے سے اور 9 مئی کے ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کے حوالے سے مذاکرات کی ہے, اور اس میں سے کوئی اور بات بھی نکل سکتی ہے اگر نکل سکتی ہے. بٹ اگر یہ سمجھے کہ جسٹ بیکاز مذاکراتی کمیٹی خان نے بنائی جیسی دوسرے اپنے اس تو واپس ہٹ جاواں گے, نہیں اس طرح تو نہیں ہے نا. یہ کی سمجھ رہے ہیں, یہ لٹ والی بات تو نہیں ہے کہ بندے شہید نہیں ہوئے, کیا جانیں ضائع نہیں ہوئی ہیں, کیا وہاں پہ گولیاں نہیں چلی ہیں, کیا اس حکومت نے یہ نہیں کروایا ہے, کیا محسن نقوی نے دھمکی نہیں دی تھی, کیا عطا تارڑ بعد میں بریک نہیں کرتا رہا ہے. مطلب یہ سب کچھ ہوتا رہا جسٹ بیکاز ہم نے کہا کہ ہم مذاکرات کا دروازہ کھولتے ہیں, کیونکہ صورتحال اگلی جو ہے آپ نے 245 لگا کے اداروں اور عوام کے درمیان جو کرنے کی کوشش کی ہے سازش, اس سے کام خراب ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھول جائیں گے اپنے شہداء کو, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھول جائیں گے ان تمام کیسز کو, کبھی بھی نہیں بھولیں گے. وہ تو پنجابی کہتے ہیں نا, اس حکومت تو پتہ ہونا چاہیے, وہ تو بندے قبر دیاں کدھا نہیں جان گے نہ دے پیچھے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے سر, بلکہ وہ تو لواحقین کا حق ہے کہ وہ پرسو کریں ان کیسز کو. لیکن سر یہ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ مذاکرات عمران خان صاحب کی ایما پر ہو رہے ہیں, ان کی بیکنگ اس کو ہے یا نہیں ہے. اب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. عمران خان صاحب نے دیکھیں, آپ نے اگر جس دن عمران خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی نا جی, اس سے اگر 1-2 دن پہلے کا آپ دیکھ لیں تو میں تو بڑا سخت میری پوزیشن تھی اس پہ. میں تو کہتا تھا کہ ہمارے شہداء کی جو ہے وہ میتیں, ان کے تو کفن بھی ابھی وہ اس طرح ہے, تو ہم آپ بات کیوں کر رہے ہیں مذاکرات. ہمارا تو اسٹانس یہ تھا. اچھا, اگر عمران خان صاحب نے کیپنگ ان ویو دا گریٹر گڈ اور ایک اسٹیٹس مین ہونے کا اور ایک بڑے قائد ہونے کا ثبوت دیا, انہوں نے کہا بھئی نہیں, جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں 245 لگا کے, اور جو یہ چاہتے ہیں اداروں اور عوام کے درمیان فاصلہ, یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا, اور یہ میں بنا رہا ہوں کمیٹی. تو عمران خان صاحب نے خود یہ کمیٹی بنائی ہے, تو وہ خود جو کمیٹی بنائی ہے اس کے ممبر خود چوز کیا ہے, اس کے اوپر اب یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بیکنگ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, آپ بندے چوز آپ کیتے رہے, تو عمران خان کی مرضی کے بغیر وہ کر لیں گے مذاکرات. یہ تو ہمیں کھچے مارنے والی بات ہے نا. بالکل صحیح. اچھا سر, اب یہ بھی کہا گیا کہ کچھ خبریں گزشتہ دنوں آئی تھیں, بلکہ اچھا ہے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا ڈسپیل ہو جائیں گی یا تصدیق ہو جائے گی ان کی,
کہ عمران خان صاحب جو ڈی چوک کے واقعات ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں اس حوالے سے اپنی پارٹی قیادت پر. ان کو کوئی بریفنگ اس حوالے سے دی گئی ہے لیکن وہ مطمئن نہیں تھے. سر دیکھیں سیاسی لوگ زیادہ مل نہیں رہے ہیں, اخباریں اس طریقے سے چیزوں کو رپورٹ نہیں کر رہی ہیں. ہماری تو پریس کانفرنسز بھی دکھاتے ہوئے کئی چینلز کو جو ہے نا وہ موت پڑتی ہے, گاڑیاں آ جاتی ہیں, بیچارے صحافی کھڑے ہوتے ہیں, مگر جو چینل مالکان ہیں وہ بیچارے ان کو اس طرح حکومت نے جکڑ لیا ہے مختلف اس میں کہ وہ مشکل ہوتی ہے. تو بہت سی رپورٹنگ ایسی ہے جس کی بنیاد پہ اگر میں بھی خان صاحب کی جگہ ہوتا تو بالکل میں بھی یہی گلہ کرتا, تو اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے. مگر جب خان صاحب کو صحیح حقائق جو ہے وہ پہنچ جائیں گے, میرے خیال میں ان کو پتا ہوگا کہ ہزاروں لوگ اندر ہیں, اوبیسلی کچھ کیا ہے تو اندر ہیں, ان کے ہر لیڈر کے اوپر ایف آئی آرز ہیں, کچھ کر رہے ہیں تو ایف آئی آرز ہیں. خان صاحب جس وقت, کیونکہ اب ان کو بڑے کم بندے محدود قسم کے لوگ مل رہے ہیں. میں ان ملنے والوں کے اوپر کوئی بد اعتمادی نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی نئی کنٹروورسی نہیں کرنا چاہتا, بٹ اوبیسلی لیڈرشپ کا, قیادت کا, ذمہ داروں کا, قیادت بھی کیا کہنا ہے جی, ذمہ داران کا ملنا اور ہوتا ہے اور باقی رپورٹنگ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. حکومت کا موقف لیتے ہیں. اب جب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آؤ بات کریں, حکومت کیوں مذاق اڑا رہی ہے تحریک انصاف کا, حکومت کیوں تیار نہیں ہے؟ بات کریں گے. ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. اب تحریک انصاف کہتی ہے آؤ بات کریں, آپ سر مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا؟ علی حیدر, بات یہ ہے کہ یقیناً سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے, اور حکومت وقت جو کوئی بھی ہو اس کا اپوزیشن کو انگیج کرنا, اپوزیشن سے بات چیت کرنا, ان کے گریوینسز جو ہیں ان کے قانون سازی کے حوالے سے یا کوئی بھی تحفظات ہوتے ہیں, کوئی شکایت ہوتی ہے, اس کو حکومت وقت کا ڈریس کرنا لازم ہوتا ہے جمہوریت میں, اور یہی اخلاقی قدریں بھی ہوتی ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایک طرف آج بات کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ 16 کو سول نافرمانی ہوگی, اور ایک طرف گریبان کو پکڑتے ہیں اور دوسری طرف پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب اس طرح نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات انہوں نے کی کہ ہم کوئی شرط شرائط کے بغیر مذاکرات چاہتے ہیں. اب اس میں کلیئرٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو ملزمان ہیں, اور خاص طور پر عمران خان, ان کے کیسز ادارے ڈیل کریں گے, جو اور مذاکراتی کمیٹی کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہوتا, یا حکومت وقت کے پاس اختیار بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو این آر او دے سکے, جو کہ نہیں دے سکے گی. اب جہاں بات آ کے رکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں, جس طرح کے سول نافرمانی کا 2014 میں بھی انہوں نے اعلان کیا, اور پھر لوگوں کو کہا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں, اور دوسری طرف غیر قانونی کاموں پہ اکساتے ہیں لوگوں کو, ریاست کو نقصان دینے کے لیے اکساتے ہیں لوگوں کو. تو اس طرح کیسے کوئی بات کرے گا ان سے؟ لیکن میاں صاحب انہی باتوں کا تو ڈیڈ لاک ہے, انہی باتوں کو تو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہے. اگر انہی باتوں کو لے کر کے آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی, بات کس طرح ہوگی؟ نہیں دیکھیں, جو ان کا پولیٹیکل حصہ ہے عسکری ونگ کے علاوہ, جو پولیٹیکل حصہ ہے پی ٹی آئی کا, ان سے بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ وہ کیا با اختیار ہوں گے, اور کب ان کو واپس بلا لے گا عمران خان, یہ کسی کو انشورنس وہ دے سکتے ہیں, جو کہ نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف علیمہ بی بی بات اور کر رہی ہوتی ہیں, اور علی گوہر جو ہیں وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مذاق بنا دیا ہے ریاست کو, آئین قانون کو, کہ آپ اپنے لیے تمام وہ حربے استعمال کرتے ہیں جو آئین قانون اجازت نہیں دیتا, اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں ہی صادق اور امین ہوں اور میں ہی آئین قانون کا علمبردار ہوں. یہ اب لوگ جان چکے ہیں بھائی. اچھا سر یہ بتائیں, تو ایک طرف تو آپ لوگ کر رہے ہیں مذاکرات, مطلب وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی کر لیتے ہیں مذاکرات,
لیکن فیصل واوڈا، فواد چودھری یہ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نہ حکومت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اپوزیشن سے کوئی لینا دینا ہے، بٹ یہ اچانک ایکٹیو ہو چکے ہوئے ہیں. تو کیا دوبارہ تو نہیں آپ کے ساتھ یا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی گیم ہونے جا رہی؟ نہیں، گیمیں جو ہوتی رہی ہیں یا گیم ہونے کا آپ اندیہ دے رہے ہیں. دیکھیں 77 سالوں میں بے شمار چیزیں ہوئی ہیں، مگر قومی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ قومی حکومت نہیں ہے؟ سادہ اکثریت بھی کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. مختلف جماعتیں مل کے ایک قومی حکومت بنائے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی حکومت جو ڈیلیور ان حالات میں کر سکتی ہے وہ تو یقیناً کر ہی رہے ہیں. تو اچھا، آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی میاں صاحب؟ علی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوال کریں گے نا تو میں تو نجومی نہیں ہوں، مگر یہ بات میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری ماضی کی یہ رہی ہے کہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت کی حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے نہیں کر سکتی یا نہیں کرنے دیے جاتے، اور جو ایک ارینجمنٹ کی حکومت ہو اس کا کیا بنے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. یعنی آپ مانتے ہیں یہ ارینجمنٹ کی حکومت ہے؟ آپ کا بار بار اس بات پہ اصرار کرنا سوال پہ کہ کیا یہ قومی حکومت یا کوئی تبدیلی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی سے رابطے ہیں وہ یقیناً لوگوں کے اندیشے درست ہو سکتے ہیں، مگر وہ چیزیں جب منظر عام پہ آئیں گی تو پتہ چلے گا. باقی یہ درست ہے کہ ان کے رابطے آپس میں ہوتے ہیں جو سننے میں آ رہا ہے. اچھا سر، خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا ان کی نواز شریف سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. آپ کو نہیں لگتا بائی ڈیزائن یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو نواز شریف کے قریب تھے انہیں سائیڈ لائن کیا گیا ہے، جیسے آپ ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ رفتہ رفتہ کسی حکمت عملی کے تحت کیا جا رہا ہے؟ نہیں علی حیدر، بات یہ ہے کہ بدقسمتی پاکستان کی رہی ہے کہ پاکستان کے اندر آزادانہ انتخابات بہت کم ہوئے ہیں، اور جب آزادانہ انتخابات نہیں ہوتے تو پھر اس کے فوائد ریاست کو یا قوم کو یا اداروں کو ملنے کی بجائے اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر ریاستی اداروں کو، ریاست کو، قوم کو کچھ ملتا نہیں ہے. اب جہاں تک سوال ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو میں تو بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ایک ارینجمنٹ کے تحت ایک منصوبہ بندی سے نواز شریف صاحب کو روکا گیا اس خطے میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے، اور خطے میں رول ادا کر سکتے تھے اپنے تجربے سے، اپنی سینیورٹی کے حوالے سے، مگر وہ تو روکا ہی گیا. مگر ریاست کو بھی جو فوائد دے سکتے تھے نواز شریف، وہ نہ مل سکے ریاست کو. اور اب کیونکہ بات کافی آگے نکل چکی ہے، تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریاستی اداروں کے اندر سے سہولت کاری اپنی پسند کے لوگوں کی ختم ہو جائے، جس طرح کے خود احتسابی ایک ادارے نے شروع کی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فیض حمید پکڑے گئے تو ان کا جو ہے ٹارگٹ کوئی عمران خان کہتا ہے، کوئی اور کہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر منصوبہ بندی ہوئی ہے، جو کہ ہوئی ہے، پاکستان کے اداروں کے سینئر یا ایک اپوائنٹمنٹ پہ جو اس وقت ایک ادارے کے چیف کے حوالے سے تھی، تو اس وقت خالی فیض حمید تو نہیں تھے، اس وقت تو بھائی بندیال صاحب بھی شامل تھے، اس وقت شامل تھے فیض حمید، عمران خان بھی. اور گڈ ٹو سی یو کس نے کہا تھا؟ اگر آج آپ ایک شخص کو پکڑتے ہیں اور باقی منصوبہ سازوں کو پکڑتے نہیں ہیں تو یہ بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرنے والی بات ہوگی، اس سے کوئی مطمئن نہیں ہوگا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 2017 میں کھیل کھیلا گیا تھا اور جن جن لوگوں نے مل کے کھیلا تھا، اس میں بھی فیض حمید تھے، اس میں بھی عمران خان تھے، اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار بھی شامل تھے، ان سب نے مل کے جو پاکستان کو آج اس گرداب میں پھنسایا، کوئی ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا، کوئی چیف بننا چاہتا تھا، کوئی صدر بننا چاہتا تھا، کوئی آئندہ کے لیے وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، کسی نے 2030 تک کا اپنا منصوبہ بنایا ہوا تھا، مگر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ریاست کی بربادی کر دی انہوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں کھل کے قوم کے سامنے آنی چاہیے، اور آخر میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان مخالف قوتیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی، خدا کے لیے آج بھی ان کا جو دباؤ ہے، ان کا جو انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر، جو آج بھی 9-10 مئی کے جو مجرم ہیں، ملزم ہیں، ان کو اگر سزا نہیں ریاست دے پا رہی تو ان کے نام آنے چاہیے سامنے، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ہمارا خیر خواہ کون ہے اور عالمی ایجنڈا لے کے کون یہاں آیا ہوا ہے۔ اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا، یہی بات میں دوبارہ خرم دستگیر کو کوٹ کروں گا، انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کی سکت اب پارٹی میں نہیں رہی ہے، اور اگر اس نعرے کو بحال کرنا ہے تو پھر ہمیں حکومت کو قربان کرنا پڑے گا۔ سر کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی اس نہج پہ پہنچ چکی ہے، اور پارٹی کو اس نہج پہ لانے والا ہے کون، ذمہ دار کون ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جس لیڈرشپ نے ریاست کے لیے سرو کیا اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جس جماعت نے جو آپ بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دو یا آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی، اس جماعت کو بھی مسائل مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج دیکھیں نا، جو بات کر رہے ہیں حالانکہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو نکالو ہمیں لے کے آؤ، وہی اسی نوکری پہ 2018 والی پہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں 2025 میں بھی۔ مگر بات یہ ہے کہ جنہوں نے 17-18 سال آئین قانون کی بالادستی کی جدوجہد کی، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا؟ جنہوں نے 30 سال ریاست کے لیے سرو کیا، ان کے ساتھ حشر کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اگر ہم کسی سے شکوہ کریں، شکایت کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ میں اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھوں کہ میں نے آئین قانون کی بالادستی کے سفر میں نواز شریف کو جو مشکلات آئیں ان کے لیے میں کس جگہ کھڑا ہوا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ بہت سے جو لوگ تھے جماعت کے اندر بھی وہ ایسے ہی مفاہمتی ایک لائن انہوں نے لی ہوئی تھی جس کا ان کو آج بھی فائدہ ملا، اور جنہوں نے نواز شریف کے موقف کے ساتھ تگڑے طریقے سے کھڑے رہے آئین قانون کی بالادستی کے لیے، ووٹ کو عزت دو کے لیے، یقیناً ان کو پھر نقصان بھی ہوا، اور ان کا آج مختلف جو آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے فیس کیا ہے، مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ سینہ تان کے فخر سے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے نواز شریف کی قیادت میں کام کیا۔ ٹھیک ہے میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ دوستو، اسرائیل نے ایک طرح سے شام کو فتح کر لیا ہے۔ یہ فتح صرف شام کی نہیں، یہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ترکی نے مشرق وسطیٰ میں پر اصرار کردار ادا کیا ہے، تو وہ کردار ہے کیا؟ اس پر بات ہوگی اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے دوران ہی ترکیہ کے انٹیلیجنس چیف کی دمشق کی جامع مسجد سے ایک ویڈیو سامنے آئی، جس ویڈیو نے بین الاقوامی سطح پر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ ابراہیم قالن 13 برس بعد دمشق جانے والی پہلی اہم ترک شخصیت تھے۔ اسی دوران ترکیہ کی جانب سے شمال مشرق شام کے کرد علاقوں میں کارروائی، اور 12 برس بعد دمشق میں سفارت خانہ کھولنے کی خبریں بھی آئیں۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترک انٹیلیجنس چیف شام کیوں گئے؟ ترکیہ نے کرد علاقوں پر حملے کیوں کیے؟ سوال یہ ہے کہ ترکیہ کو خطے میں اہمیت کیوں حاصل ہوئی؟ ترکیہ اور شام کے سفارتی تعلقات منقطع ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ کیا اسد حکومت کے خاتمے میں ترکیہ کا کوئی کردار ہے؟ ترکیہ شامی صورتحال سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا شامی کرد بدلتی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ترکیہ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ شام اور ترکیہ کی سرحد 900 کلومیٹر ہے۔ شمال مغربی شام میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے ترکی سے متصل ہے، اور انہی باغیوں کے ساتھ ترکی یا ان کردوں کے ساتھ ترکی جو ہے مسلسل جھڑپوں میں بھی رہا ہے، جس سے ترکی کو ایک اہم اسٹریٹجک برتری حاصل ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے 2011 کی عرب بہار کے دوران بشار الاسد کے خلاف بغاوت کی حمایت کی اور شام کی خانہ جنگی میں مختلف اسلام پسند گروہوں کی مدد بھی کی۔ اس تنازع کی قیمت ترکیہ نے سیکیورٹی، سیاسی، اقتصادی پہلوؤں اور پناہ گزینوں کی آمد کی صورت میں چکائی ہے۔ ترکیہ جو کہ شامی اپوزیشن کا حامی تھا، اسے اپنے حزب اختلاف کی جانب سے شامی اپوزیشن کی حمایت ترک کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا تھا۔ تاہم شامی بحران نے ترکیہ کے بین الاقوامی تعلقات کی نوعیت کو بدل دیا۔ 2016 میں ترکیہ میں فوجی بغاوت کی ناکامی کے بعد انقرہ کے ماسکو اور تہران سے تعلقات بڑھ گئے تھے، جبکہ ترکیہ اور مغرب کے تعلقات میں دوری پیدا ہوئی تھی۔ مگر اسد کے زوال کے بعد ترکی کے روس اور ایران کے ساتھ تعلقات پر مزید دباؤ ڈالے گا، جبکہ ترکی اور مغرب کو ایک دوسرے کے قریب کرے گا۔ اس کے باوجود ماسکو کو ترکی کے ساتھ اپنے اختلافات کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ شام میں اپنی دلچسپیوں، خاص طور پر اپنی اہم بحری اور فضائی اڈوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے انقرہ کی حمایت کی ضرورت ہوگی، اور انقرہ ماسکو کے لیے دمشق کے گیٹ وے کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت ترکیہ کے لیے سب سے اہم نقطہ شمالی مشرقی شام میں کرد علیحدگی پسندوں کی موجودگی ہے، جو شام اور عراق کے سرحدی علاقوں سے ترکیہ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی اہم نقطے نے ترکیہ کو شامی معاملے میں کودنے پر مجبور کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکیہ نے شام کے سب سے بڑی تنظیم حیات التحریر الشام کو اسلحہ اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے مدد کی تھی۔ تاہم ترکیہ کا سب سے بڑا حلیف سرین نیشنل آرمی، مڈل ایسٹ آئی کے مطابق سرین نیشنل آرمی 40 مختلف گروہوں پر مشتمل ہے، جس میں جنگجوؤں کی تعداد 80,000 کے قریب ہے۔ ترکیہ شمالی شام میں ایس ڈی ایف کے خلاف SNA کو استعمال کر رہا ہے۔ SDF امریکی حمایت یافتہ باغی گروہ ہے جو شامی کردوں پر مشتمل ہے۔ آج بھی شام میں 900 امریکی فوجی SDF کی مدد کر رہے ہیں۔ ترکیہ کو اصل خدشہ یہ ہے کہ شامی کرد دمشق کی کسی مرکزی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر کے خود مختاری حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ عراقی کردوں نے عراق جنگ کے بعد کیا تھا۔ انقرہ امید کر رہا ہے کہ آنے والی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ شام سے اپنے 900 فوجیوں کو واپس بلا لے گی اور کرد علیحدگی پسندوں کی حمایت ختم کر دے گی۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت کے دوران دو بار ایسا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنے مشیروں کے کہنے پر اس فیصلے کو مؤخر کر دیا تھا۔ اچھا، یہ جو وزیر خارجہ ہیں ترکیہ کے حقان فیدان، ان کی آپ گفتگو سن رہے تھے، ان کا ایک ٹی وی انٹرویو بھی ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو ہم وہ دکھائیں گے بھی، سنوائیں گے بھی۔ اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا جو کہ دعویٰ اپنے آپ میں بڑا حیرت انگیز دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کو اور روس کو کنونس کیا کہ وہ بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کرنا بند کر دیں، لہٰذا بشار الاسد کی سپورٹ ختم ہوئی اور پھر ایک فون کال موصول ہوتی، یہ مذاکرات جو ہے یہ انقرہ میں ہو رہے تھے، اور پھر ایک فون کال بشار الاسد کو موصول ہوتی ہے اور اس کے بعد بشار الاسد پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا وہ زندہ ہیں، وہ دنیا میں ہیں نہیں ہے، کہاں گئے، نو ون نوز۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران اور روس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے انہی وزیر خارجہ حقان فیدان کا جو کہ انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کیا۔ ناظرین، انہی اعلانات کے بعد ترکی نے سرین نیشنل آرمی کو شمال مشرقی شام کے کئی شہروں میں بھیج دیا جو پہلے کرد فورسز کے زیر کنٹرول تھے، اور شامی کردوں کو دریائے فرات کے مشرق کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی۔ شامی قومی فوج نے سرین نیشنل آرمی نے کرد علیحدگی پسندوں کو تل رفعت اور منج شہر سے نکال دیا۔ اسی دوران کرد فورسز سے شمال مشرقی شہر دیر الزور کو بھی خالی کرا لیا گیا۔
اس وقت ترکیہ خطے میں اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اور اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے سرین نیشنل آرمی کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی افواج کا استعمال بھی کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شام میں شورش کے بعد ترکیہ کے خلاف 40 سال سے برسر پیکار کرد باغیوں کا خاتمہ ہو سکے گا؟ یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل اپنے دیرینہ خواب گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے، کیسے؟ اس وقفے کے بعد بتاتے ہیں۔ ناظرین، شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد گریٹر اسرائیل منصوبہ اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ سب کچھ اسی تدبیر کے مطابق ہو رہا ہے جو برسوں پہلے سے طے کر لی گئی تھی۔ پہلے غزہ پر حملہ کیا گیا، پھر کہا گیا کہ غزہ کا انتظام بھی اسرائیل سنبھالے گا، پھر رفح سرحد کا انتظام اسرائیل نے سنبھال بھی لیا، پھر ایران میں حملے کیے گئے، لبنان پر حملے کیے گئے، لبنان میں حزب اللہ کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، حزب اللہ کے تمام اہم لیڈر شہید کر دیے گئے، حزب اللہ کی مزاحمت کی قوت توڑ کر رکھ دی گئی، ایرانی پاسداران انقلاب کی قیادت نشانہ بنائی گئی، اور پھر ایک روز اچانک خبر آتی ہے کہ شام میں باغی تیزی سے دارالحکومت دمشق کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ابھی دنیا اس خبر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اگلی خبر بھی آ جاتی ہے۔ وہ خبر ہے شام میں باغیوں کو کامیابی مل گئی ہے، شام میں بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل خود تسلیم بھی کر رہا ہے کہ بشار الاسد حکومت کے خاتمے میں اس کا کردار ہے۔ یہ سب کچھ گریٹر اسرائیل منصوبے کے تحت ہی ہو رہا ہے۔ اس منصوبے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پورے فلسطین پر قبضہ کیا جائے گا، پھر ارد گرد کے ممالک پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا۔ شام، لبنان، اردن، عراق، مصر میں دریائے نیل تک کا علاقہ، ان سب پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اسرائیلی مصنف ایوی لیپکن بھی ابھی حال ہی میں کہہ چکے کہ ایک دن آئے گا جب ہماری سرحدیں لبنان سے لے کر سعودی عرب کے صحراؤں تک، بحیرہ روم سے لے کر نہر فرات تک پھیلی ہوں گی۔ پھر یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ اسرائیلی فوجیوں نے اپنی یونیفارم پر گریٹر اسرائیل کا نقشے والا بیج بھی پہن رکھا۔ ابھی موجودہ حالات پر نظر ڈالیں، کیا سبھی کچھ گریٹر اسرائیل منصوبے کے تحت ہی نہیں ہو رہا؟ منصوبے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج غزہ میں موجود ہے، وہاں قبضہ کر چکی ہے، پورے کا پورا غزہ بمباری سے کھنڈر بن چکا ہے۔ غزہ میں رہائش پذیر 45,000 فلسطینی شہید کیے جا چکے، جو بمباری سے بچ جاتے ہیں انہیں بھوک اور سردی سے مارا جاتا ہے۔ گریٹر اسرائیل منصوبے کا دوسرا حصہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی فلسطینیوں کی زمین ہتھیائی جاتی رہی ہے۔ 5 لاکھ سے زائد یہودی آبادکاروں کو وہاں پر بسایا گیا۔ اس سال مارچ میں اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کی 2000 ایکڑ زمین ریاستی ملکیت قرار دے دی تھی۔ پھر جولائی میں یہاں نئی بستیاں تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ گریٹر اسرائیل منصوبے کے تحت ہی اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ اور مصر کے ساتھ سرحد کا کنٹرول بھی اسرائیل کے پاس رکھنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں لبنان میں حزب اللہ کی قیادت نشانہ بنائی گئی اور حزب اللہ کو جنگ بندی پر مجبور کیا گیا۔ 27 نومبر کو یہ جنگ بندی ہوئی اور حیران کن طور پر 8 دسمبر کو دمشق پر باغی قابض ہو چکے تھے۔ باغیوں کی پیش قدمی سے لے کر دمشق پر ان کے قبضے تک اسرائیل نے شام میں 480 سے زائد فضائی حملے کیے۔ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہوتے ہی گریٹر اسرائیل منصوبے کا اگلا مرحلہ شروع ہو گیا، شام پر قبضہ۔ شام میں گولان کی پہاڑیاں غیر فوجی علاقہ قرار دی گئی تھیں، یہاں اقوام متحدہ کی امن فوج تعینات کی گئی تھی، لیکن اسرائیل نے اپنی فوج داخل کر کے یہاں قبضہ کر لیا۔ گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کو وہ عسکری برتری دے چکی ہیں جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مزید آگے بڑھانے میں اس کے کام آئے گی، کیونکہ گولان کی پہاڑیاں دفاعی نقطہ نظر سے بہت اہم ہیں۔ یہ ایسے مقام پر واقع ہیں کہ ان کے ایک جانب شام ہے، دوسری جانب لبنان ہے اور تیسری جانب اردن ہے، اور گریٹر اسرائیل منصوبے کے تحت اردن ہی اسرائیل کا اگلا ہدف ہے۔ اگر اسرائیل کو یہ منصوبہ مکمل کرنے سے روکنا ہے تو علاقے کے تمام مسلمان ممالک کو آپس میں اتحاد کرنا ہوگا اور اسرائیل کے بڑھتے قدم کو روکنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔